اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 72۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ اس ترکیب سے یہ لوگ ایمان سے پھر جائیں۔ یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا یہودیوں کا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تو اہل کتاب تھے، علم رکھنے والے تھے، انہوں نے سازش کی کہ اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ایمان قبول کریں، اسلام قبول کریں، اس کے بعد اس سے پھر جائیں گے اور پھر پھرنے کا کھلم کھلا جو ہے اعلان کریں گے کہ ہم مرتد ہو گئے ہیں، دوبارہ سے ہم نے اپنا دین اپنا لیا۔ یہ کیوں تھا؟ تاکہ لوگ جو ہیں جن کو نہیں علم وہ دیکھیں کہ یہ تو اہل علم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور شاید انہوں نے اسلام میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو صحیح نہیں ہے، جو غلط ہے، جو ان کے دین کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایک اسلام کو ڈیفیم کرنے کا طریقہ اور یہ ایک چال تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہ وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ پہلے تمہیں دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ وسیع النظر بھی ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ پہلے یہودی تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے مقابلے پر بھی اس کا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر ہی سوار ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک یہودی شخص تھا، یہ بہت بڑا بخیل شخص تھا، اور اس کی بخیلی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کو ایک دینار کے مقابلے میں بھی نہ تم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اس اخلاق کی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی کہ غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ بات وہ محض جھوٹ کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے۔ رہے وہ لوگ جو اپنے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو چیزیں، جو اپنی قسموں کو توڑتے ہیں اور وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ، جن کام کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں وہ کبیرہ گناہ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ پڑھ رہے ہیں، جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی کی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ وعدہ الست کے حوالے سے تھا، جب انسانوں کو وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے وعدہ لیا، پھر سارے انبیاء کو جو ہے اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا گیا، اور یہی وعدہ تھا کہ اگر
بعد میں کوئی نبی آئے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر تمہیں اس کی تعلیمات کو ماننا ہوگا اور اس کا جو ہے مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے بھاری عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے وعدے سے پھرے گا وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا یہ طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے سب کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات کو بھی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرمانبرداری یعنی کہ اسلام کے سوا جو کوئی شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ یعنی کہ اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان، سب سے پہلی شرط ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں، چیریٹی کر لیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کو اختیار کر لیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور اس کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے بھر زمین بھر کا سونا بھی فدیے میں دے دے گا تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ لن تنالوا البر، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، سوچو ہی نہ، لن تنالوا البر، ہرگز تم پہنچ ہی نہیں سکتے کس چیز کو؟ بر کو۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا بر کسے کہتے ہیں؟ بارورا کہتے ہیں نیکی کو، بیر کہتے ہیں نیکی کو، اور کوئی چھوٹی موٹی عام نیکی نہیں بلکہ بہت وسیع لیول پہ، ایکسٹینسو لیول پہ بہت بڑی نیکی جسے کہتے ہیں اسے بیر کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چھوٹی موٹی نیکیاں تو کر ہی سکتے ہو لیکن بڑے پیمانے پہ نیکی نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس لیے آئے نا کہ ہم سیکھیں نیکیاں اور نیکیاں کریں بھی، اور نیکیاں کرنے کے لیے اور اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے یہاں پہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک چیز ہے جو تم کرو گے تو پھر ہی نیک بن سکتے ہو، پھر ہی بڑی نیکی کر سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ سب سے محبوب چیز جو ہے وہ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ یہ جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، میں نے ڈال دیا، یہ وہ محبوب چیزیں ہیں جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے جب ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اللہ کی بات مان رہے ہوتے ہیں، تو ایمان لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایمان جو ہے اس کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خرچ کریں۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ بار بار خرچ کی تاکید کر رہے ہیں، کیوں؟
ایمان انسان کے دل میں تب ہی آئے گا جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت جو ہے وہ نکلے گی اور مال کی محبت نکلے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ یہ مال کی محبت تمہارے اندر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بس اسی کو جمع کرتے پھرتے ہو، اسی کو اکٹھا کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، سارے کام ہمارے اسی کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ مال کی محبت اتنی آ گئی ہے کہ اسی کے تکاثر میں تم کیا کرتے ہو؟ یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہو. مطلب یہ مال کی محبت ہے جو ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتی ہے اور نیکیاں کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ ہم اسی میں لگے رہتے ہیں. تو پھر سب سے ضروری چیز اللہ نے یہی کہا کہ تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے دل سے مال کی محبت نکالنی ہے. کیونکہ چھوٹا سا تو ہمارا دل ہوتا ہے، مٹھی بھر تو دل ہے، اس کے اندر ہم نے کوٹ کوٹ کر مال کی محبت اور پیسے کی محبت اور جائیداد جمع کرنے کی محبت رکھی ہوئی ہے. تو پھر کہاں سے آئے گا اس کے اندر اللہ کی محبت کا شوق، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا شکر، اللہ کا صبر؟ یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مال خرچ کرو. جب تم مال خرچ کرو گے تو تمہاری جیب سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری تجوریوں سے تو مال جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تمہارے دل کے اندر سے بھی مال کی محبت جاتی رہے گی. اور جب ہم خرچ کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دل سے مال کی محبت چلی گئی تو دل کیا ہوگا؟ دل خالی ہو جائے گا، دل میں ایک ویکیوم اور اسپیس بن جائے گی. تو پھر جب ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی تعلیمات کی بارش ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں آئے گی، نیکیوں کا شوق بھی ہمارے دلوں میں آئے گا، تقویٰ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، صبر کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو سب سے مین چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کر ہی تب سکو گے جب تم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے محبوب چیز خرچ کرو گے. یہاں پہ وہی طریقہ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا جب دیکھتے تھے کہ قرآن کی آیت آئی ہے اور وہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے. اب انہیں تو نیکیوں کا شوق تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ ہم بڑھ چڑھ کے نیکی کریں، اللہ کے محبوب بن جائے، جنت حاصل کرنا چاہتے تھے نا. تو جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں سے سودا کر لیا. کس چیز کا؟ ان کی جانوں کے بدلے میں اور ان کے مال کے بدلے میں. کس چیز کا؟ جنت کا سودا کر لیا. تو یہ تو حریص تھے کہ ہم نے جنت پانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا ہے. اور سودا کیسے کرنا ہے؟ اپنی جانوں اور مال کے ذریعے سے. صحابہ اکرام دیکھتے تھے، سنتے تھے اور فوراً رسپونڈ کرتے تھے. یہاں پہ بھی دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مال خرچ کرو، نیکی نہیں کر سکتے تب تک. اور پھر ہمیں پتہ چلتا اور محبوب چیز حضرت اسامہ بن زید کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، یہ حب رسول بھی ہیں. انہوں نے کافی عرصے بعد یہ آیت پڑھی. کافی عرصے بعد جب یہ دوبارہ آیت پڑھی اور اس آیت پہ آئے تو رک گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو تبھی نیک بن سکو گے. تو کہتے ہیں اس وقت انہوں نے محاسبہ کیا اور دیکھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے. تو اس وقت عربوں کو تو گھوڑے بہت پسند ہوتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک عربی اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا، اور وہ جو ہم نے پیٹ نہیں پالے ہوتے اور اکثر ان کا نام بھی رکھا ہوتا ہے پیار سے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا سل. اتنا پیارا محبوب گھوڑا تھا تو اس کا نام رکھا ہوا تھا. اور اب کیا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو کیا کیا؟ اس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اللہ کے لیے دے دیا وہ گھوڑا، اور اتنا محبوب اپنی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری، نیکی کرنے کا شوق تھا. اسامہ بن زید حب رسول. اب ابو طلحہ بن زید انصاری کا واقعہ بھی آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو نیک بننا چاہتے تھے اور نیکی کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے تو ام سلیم سے بھی نکاح کیا تھا. اور پھر ان کا ہمیں بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے محبوب چیز خرچ کرو، تو انہوں نے سوچا کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے. ان کا کیا تھا؟ بیرہا کا باغ تھا. یہ باغ ان کے لیے بہت محبوب تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ باغ اتنا وسیع باغ تھا، اس کے اندر کھجوروں کی بیلیں، انگوروں کی بیلیں، اور اس کے اندر ایک میٹھے شیرین پانی کا کنواں بھی تھا. اور یہ اتنا محبوب باغ اس لیے بھی تھا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے یہاں آتے بھی تھے، کھجوریں بھی تناول فرماتے تھے، وہاں بیٹھ کے پانی بھی پیتے تھے، وہاں آرام بھی کرتے تھے. اور پھر یہ وہ اکلوتا باغ تھا جو ان کے لیے رزق حلال کا ذریعہ بھی تھا، کسب معاش کا ذریعہ بھی تھا. اور یہ وہ باغ مدینہ کے سینٹر میں موجود تھا.
مطلب آپ دیکھیں کہ اتنا وسیع باغ، اس کی حلال کمائی کا ذریعہ، اور پھر ان کی آگے نسلوں نے بھی ادھر سے ہی کھانا تھا، انہوں نے بھی ادھر سے ہی کھانا پینا تھا، اور پھر اس کی لوکیشن سینٹر آف مدینہ، مدینہ کے سینٹر پہ. اگر ہم ایسے زیوم کریں کہ ہمارا مال روڈ پہ کوئی بہت بڑا سا پلازا ہو اور اسی سے ہم نے بھی کھانا ہو، ہماری نسلوں نے بھی اسی سے کھانا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اتنی جرأت اور اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی اللہ کی راہ میں وہ ہم نے وقف کر دیا؟ یہ وہ صحابہ اکرام تھے، اس لیے تو ان کو جنت کی بشارتیں ملی تھیں، کیونکہ یہ نہیں فکر کرتے تھے، انہیں پتا تھا رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں تو وہ ہمیں ڈبل دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں 700 گنا زیادہ جو دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، ہم نیک بن جائیں گے، اللہ کی محبوب بن جائیں گے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ تو انہوں نے کیا کیا، وہ باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ صرف قصے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اور ہم خوش ہو جائیں، اور ہم انہیں کو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے رہے کہ واہ یہ تو بہت صحابہ کرام کا درجہ اعلیٰ تھا. اس لیے ہے یہ چیزیں تاکہ ہم خود بھی اتنی بڑی قربانی تو ہم کرنے سے رہے، لیکن کچھ تو ہم اللہ کی راہ کے لیے اور نیک بننے کے لیے اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے کر ہی سکتے ہیں نا. تو سوچیں کہ ہمارے لیے محبوب چیز کیا ہے، ہم کس چیز کو محبوب رکھتے ہیں، اور ہمت کیجئے، جرأت کیجئے اور سوچیں اور اللہ کی راہ میں وہ وقف کر دیں، کر کے دیکھیں. یہی وہ نیکی ہے اور اللہ کے محبوب، اور اللہ تعالیٰ ایسے تو لوٹائے گئے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ تو لوٹاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل زیادہ دگنا دے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی فرمائے گا اور اسے قبول بھی فرمائے گا. ہمارے لیے اکثر اوقات اگر کسی کے پاس مال و دولت کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں بھی ہے تو ہمارے لیے سب سے ضروری اور آج امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اوقات، ہمارے وقت، کیونکہ ٹائم از منی نا. تو آج کل ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو یہ بھی ایک محبوب چیز ہے کہ کیا کریں، اللہ کی راہ میں اپنا وقت دیں، قرآن کلاس میں جائیں، لوگوں کو پڑھائیں، سیکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو پڑھائیں. یہ طریقہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلیں، کوشش کریں اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے اللہ کی راہ میں بھی دے دیے. اور پھر کیا ہے، ہمیں اپنی صلاحیتیں بھی بہت محبوب ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس چیز میں ماہر ہیں، کیا چیز آپ کو بہت اچھی آتی ہے. جو چیز آپ کو بہت اچھی آتی ہے نا، پھر اس کو کوشش کریں یوٹیلائز کرنے کی کہ ہم اسلام کے لیے وہ چیز کرنے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام سیکھنے سکھانے کے لیے لگانے کی کوشش کیجئے. یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے گا. اور پھر والبنینا، بیٹے، ہم نے دیکھا تھا نا ابو شہوات میں کہ بیٹے جو ہیں یہ بھی بڑے محبوب ہوتے ہیں. آج ہمارا کیا طریقہ ہے، ہم انہیں ڈاکٹر بنا دیں گے، انجینئر بنا دیں گے، دنیا کے سارے ہنر سکھا دیں گے، لیکن قرآن نہیں سکھاتے. قرآن سکھانے، دین کی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اشاعت کے لیے ان کو اس پہ ٹائم ہی نہیں لگاتے، ان کو وہ چیز سکھاتے ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی محبوب چیز دو اللہ کی راہ میں. حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہم نے دیکھا کہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا تھا، ان کا اتنا اعلیٰ مقام بھی بن گیا، ان کی کفالت بھی ہوگی، دنیا آخرت سنور گی. تو یہ چیز ہے، نکال کے دیکھیں، وقف کر کے دیکھیں، محنت کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور ہی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم دیکھیں تو اپنے بچوں کے حوالے سے محبوب چیز ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر کہ لوگوں نے، ماؤں نے اپنے جگر گوشے بھی پیش کیے تھے. جب جہاد فنڈ مانگا گیا تھا تو ایک ماں آئی تھی، اپنے چھوٹے سے شیر خواب بچے کو لے کر آئی تھی، اور کیا کہتی ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اپنا بیٹا، شیر خواب بیٹا، یہ میں راہ اللہ جو ہے وہ وقف کرتی ہوں. اور جہاد فنڈ کے لیے جب مانگا گیا تو یہ پیش کر رہی ہیں. صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ کیا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے ہم، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اپنی حفاظت کریں گے کہ اس بچے کی حفاظت کریں گے. تو وہ آگے سے جواب کیا دیتی ہے، جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتی کہ اس کی کمزور بازو کوئی تلوار چلا سکے گی یا کوئی نیزہ پھینک سکے گی، لیکن میں دعا گو ہوں کہ یہ ایسا کر سکے، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی نیزہ یا کوئی تلوار آپ کے اوپر آئے، آپ پہ حملہ ہو، تو میرے بچے کو آگے کر دیجیے گا اور اس کو اپنے جسم کی ڈھال بنا لیجیے گا. یہ ہے محبت اور یہ ہے عقیدت اور یہ ہے نیک بننے کا شوق. اللہ نے جب کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کر دو، تو اولاد سے زیادہ محبوب کیا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لے آتی. یہ طریقہ، اور یہ کوئی ایک دو
بھولی ہوئی عورتیں نہیں تھی جو غلطی سے آ گئی اور آگے پیش کر دیا. ہمیں کتنے واقعات پتہ چلتے ہیں. حضرت افرا جو ہے ان کا واقعہ, حضرت خنسا, انہوں نے اپنی اولادیں پیش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے جیسے ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بننے اور اپنے صالحین میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہے, بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل, یہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب اسرائیل تھا, اس لیے یہاں پہ اسی سے مخاطب کیا جا رہا ہے. نازل کیا جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو کوئی عبارت. یہ کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنی طبیعت کی وجہ سے یا اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی, وہ نہیں کھاتے تھے. کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے خرگوش کا گوشت تھا, یا پھر کچھ سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت تھا, یہ نہیں کھاتے تھے. انہوں نے اپنی طبیعت کی وجہ سے حرام کر دیا تھا, لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا کیا, ان کو اپنے اوپر مکمل ہی حرام کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے, یہ تورات میں موجود ہے, اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیئر کیا کہ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے, وہ ان کا ذاتی عمل تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حلال حرام جو ہے وہ نہیں کی. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں, در حقیقت وہی ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے, اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. یہ کون سی عمارت ہے؟ خانہ کعبہ. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہانوں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. سب سے پہلے نشانی ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے. اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کے گھر کا حق ہے کہ اس کا حج کیا جائے. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, آپ سے نے فرمایا جس کو نہ کسی بیماری نے روکا, نہ کسی سفر کی حاجت نے روکا, نہ کسی ظالم حکمران نے روکا, لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا, تو پھر چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی, لہٰذا وہ کیا ہے, پھر وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے, حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی, یعنی کہ یہود و نصارہ میں سے کسی کی بات مان لی, تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کوئی موقع باقی ہے کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن ان کی قرآن اور حدیث اور سنت جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے ڈرنے کا حق ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان رکوعات میں پہلے تو یہود و نصارہ کی حرکات کے بارے میں بتایا, پھر بتایا کہ وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کی چالوں کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے دشمن ہیں, اور وارن کر دیا کہ تم ان کی بات نہ ماننا, ان سے ولایت نہ کرنا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ اتنی سازشیں کرتے ہیں, تم نے گھبرانا نہیں ہے اور تم نے ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے. ان سے ڈرنا نہیں ہے, گھبرا کے کوئی کام نہیں کرنا, اور پھر ان کی چالوں سے بچنا بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نہیں چلو گے, ان کا تقویٰ نہیں کرو گے, لیکن پھر تم ایک کام پہلے ڈونٹ بتایا,
کہ تم نے ان کے ساتھ ولایت نہیں کرنی اور تم نے ان سے ڈرنا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک حکم بتا رہے ہیں, اپنا ایک ڈو بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو ایمان لانے والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اب ہم سبھی کہیں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا تقوی کرتے ہیں, ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے ڈرنا کیسے ہے؟ حق تقاتہ, ایسے ڈرنا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اتنا ہونا چاہیے, ایسا ہو کہ ہماری برادری اور ہمارے گھرانے, بس اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم گھر والوں سے ڈر جاتے ہیں, اپنے معاشرے کی حالات سے ڈر جاتے ہیں, پیئر پریشر سے ڈر جاتے ہیں, اور ان کے سوال و جوابوں سے ڈر جاتے ہیں اللہ کے سوال جواب سے زیادہ. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تمہیں اپنے برادری کے سوال جوابوں کے ڈر سے زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں اس چیز کی فکر تو ہو کہ ہم نے اگر یہ کام کیا تو ہمارے خاندان والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے, لیکن ہم اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے. مطلب گھر والوں کی ناراضگی کا ڈر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو خوش کرنے کا شوق اور ڈر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے سوال و جوابوں کا ڈر ہمیں اللہ کے سوال و جوابوں کے ڈر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے حق تقاتہ ہی, اور یہ ہے طریقہ صحیح. اگر ہم دیکھیں, آپ کو میں تھوڑی سی مثال دوں, اگر جو یوتھ ہے نا ہماری, سارا طریقہ تو یہ ہے, کیسا ہے, یہود و نصارہ کے طریقوں پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے اپنا لباس چینج کر لیتا ہے, اپنی چیزیں چینج کر لیتا ہے, کوئی اسموکنگ کرنے جا رہا ہے, کلبس میں جا رہا ہے, کانسرٹس میں جا رہا ہے, فرینڈس کا گروپ ہے, ایک بندہ اٹھ کے بیچ میں سے کہنے لگ جاتا ہے کہ نہیں یار میں نے نہیں جانا, میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے حدیث پڑھی ہے, نہیں میں نہیں جا سکتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہی لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, ان سے سوال بھی کرتے ہیں, ان سے پھر جو ہے وہ دوستی وہ بھی توڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز اس بندے کے دل میں یہ نہ ہو اب کہ ان کی ناراضگی, ان کے سوال جواب اور ان کی دوستی کے ٹوٹ جانے کا ڈر اللہ کی دوستی کے ٹوٹ جانے کے ڈر سے زیادہ ہو. اور یہ آج بہت زیادہ ہے, بہت ساری ہماری یوتھ میں یہ پرابلم ہے کہ وہ اسی چیز سے بھاگ کے اپنا ڈریس کوڈ چینج نہیں کرتے, اپنے کانسرٹس میں جانا نہیں چھوڑتے کہ اگر میں نے ان سے کہا تو وہ تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا, پہلے تو تم ہمارے ساتھ جاتے تھے, پہلے تو تم ایسے کرتے تھے, لیکن اب تم کہنے لگ گئے ہو کہ یہ. تو یہ طریقہ کیا ہے, یہ اللہ سے تقویٰ کرنے کا حق نہیں ہے, یہ اس نے ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس پہ چلنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا کرنا, اللہ سے ویسے ہی ڈرنا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ کا تقویٰ آئے گا کیسے؟ اللہ کی پہچان کے ساتھ. جب ہمیں کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی تو پھر اس کا خوف بھی ہمارے دل میں نہیں آتا. میں اکثر مثال سے بات سمجھاتی ہوں, یہ کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, کرولنگ کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں سامنے اس کے چاہے الیکٹرک وائر ہو چاہے الیکٹرک پلگ ہو, وہ کیا کرے گا, وہ اس کو پکڑ لے گا, وہ نہیں ڈرے گا اس سے, کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے, اسے نالج نہیں ہے, اسے علم نہیں ہے کہ وہ کتنی خطرناک ہے. اسی طرح اگر ایک رسی پڑی ہوئی ہے سامنے اور ایک سانپ ہے تو وہ بچہ کیا کرے گا, وہ تو جا کے پکڑ لے گا, کیونکہ اسے نہیں پتا. ہمیں تو پتا ہے کہ سانپ کتنا خطرناک ہے, ہمارے تو خواب میں بھی آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں, لیکن اس بچے کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنا خطرناک ہے, لہٰذا وہ تو اس کی طرف جائے گا. تو اللہ کا خوف اور تقویٰ تبھی آئے گا, تبھی پاسبل ہے, اصل چیز تبھی آئے گی جب ہمیں اللہ کا علم ہوگا, جب ہم اللہ کو جانیں گے, اس کی وسعت, اس کے اختیارات, اس کی صفات, اس کے معاملات, جب ہمیں اس بارے میں پتہ ہوگا تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے تقویٰ کا وہ ادا کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ کی پہچان کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے, کیسے ملے گی اللہ تعالیٰ کی پہچان؟ قرآن سے, قرآن سے. اور پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو, ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے نا تو وہ ایسے چھوڑ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ پھر آگے طریقے اور سلیقے بھی سکھاتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تو ہے کہ یہ کرو, لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ نے بتایا تقویٰ کرو, اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ کرنا ہے تو چاہتے ہو اللہ کا تقویٰ کرنا تو پھر کیا کرو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, پھر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک اس کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ قرآن اور سنت قائمہ, قرآن اور حدیث. اور یہ 2 چیزیں, اور آپ سے سر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خوش ہو جاؤ, خوشیاں مناؤ, کیونکہ قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے,
دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کو تھامے رکھو گے تم ہدایت سے محروم نہیں ہوگے۔ یہ ہے وہ قرآن جو ہمیں اللہ کی پہچان بھی دیتی ہے اور ہمیں بھٹکنے سے اور گمراہیوں سے بچاتی بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے تھامیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی ملے گی اور ہمیں تقویٰ بھی اختیار ہوگا۔ لیکن اس کو پکڑنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ایسے نہیں کہ بس خود پڑھنے لگ جاؤ، خود اللہ کی پہچان حاصل کر لو اور بس، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود بھی اس کو تھامو گے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی تعلیم اور حکمت جو ہے اس کو دو گے، اس کو پڑھاؤ گے، لکھاؤ گے اور اس کو اپنی اس جماعت کے ساتھ جوڑو گے۔ یہ طریقہ ہے، جب یہ سیکھیں گے تو ہی اس جو ہے معاشرہ اس میں امن ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہے، جماعت سے جڑ جاؤ، کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری پر ہی حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم خود بھی تھامیں گے، دوسروں کو بھی تھمائیں گے، ایک جماعت بن جائے گی تو پھر شیطان کے حملوں سے بہت حد تک جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ جماعت سے جڑ جاؤ، کیونکہ اللہ کا ہاتھ بھی کس پہ ہے؟ جماعت پہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے طریقے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اگر تم چاہتے ہو فلاح پاؤ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک چیز اور کرنا، تفرقے میں نہ پڑ جانا، ولا تفرقو۔ ہمیں تو انبیاء میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ہمیں فرقہ واریت سے بھی بچنا ہے۔ جب قرآن کو تھامیں گے نا تو اپنے آپ یہ فرقے سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن ہمیں ایک جٹ ہو کے رہنا سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے۔ جب یہ چیز آئے گی تو فرقہ واریت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تھا، جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے تھے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تھے، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں مثال دے رہا ہوں، میں نے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا قرآن کو تھامنے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تم ابھی بھی بات نہیں سمجھے نا تو پھر میں تمہیں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ مثال دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی دل جوڑ دیے۔ یہ کیا ہے؟ مدینہ کی بستی کی بات کی جا رہی ہے۔ مدینہ کی بستی کے اندر دو مشرک قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے جو مدینہ کے اطراف تھے یہاں پہ 3 یہودی قبائل آباد تھے۔ اب یہ کیا تھا؟ اوس اور خزرج کے درمیان 200 سال پرانی جنگ بواس جاری تھی۔ 200 سال وہ ان کو قتل کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے، اور یہ جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فلاح کیسے پاؤ گے؟ جب قرآن کو تھامو گے۔ یہ قرآن تبلیغ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدینہ جب ہجرت کر کے گئے، پھر وہاں سے مدینہ سے جو قرآن کا نور پھیلا، آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ انہوں نے ایک نے رسی تھامی تھی پہلے قرآن کو، ایک نے تھاما تھا، پھر دوسرے کو پکڑائی، پھر دوسرے کو پکڑائی، پھر ایسے پکڑتے پکڑتے وہ ایک گروہ بن گیا، جماعت بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتحاد اور محبت قائم کر دی، اتنی زیادہ کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ تو یہ کیا تھا؟ وہ جو اتنے پرانے دشمن سے 200 سال سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، وہ اتنے ان کے اندر محبت آ گئی، اتنا بھائی چارہ آ گیا کہ انہوں نے نہ صرف خود آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں پھیلائیں بلکہ پھر مکہ والوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ہم تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، ہمیں تو سکون مل گیا ہے، ہمیں تو امن مل گیا ہے، تمہیں وہ مشرکین مکہ ستاتے ہیں، تم انہیں چھوڑ کے تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ۔ ان کو بھی ویلکم کیا اور اتنا زیادہ مواخات اور پھر اتنا زیادہ محبت کہ گھر بانٹ دیے گئے، کاروبار بانٹ دیے گئے، سب کچھ۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ اتنا امن اور اتنا سکون اور اتنی محبت کیسے تھا؟ صرف انہوں نے اس چیز پہ عمل کر لیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ چیز آج کے دور میں بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اتنی زیادہ فرقہ واریت، لوگ ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہے کہ ایک دوسرے کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، مسجدوں میں ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ صرف ختم کیسے ہوگا؟ صرف ایک چیز سے ختم ہوگا، وہ جو 200 سال سے وہ جنگ جاری تھی وہ ختم ہو سکتی ہے، تو ہم تو پھر ایک مسلمان ہیں، ہم تو پھر آپس میں محبت تو کہیں نہ کہیں ہے ہی۔ تو جب یہ طریقہ اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ محبتیں بھی ڈالے گا اور دنیا میں امن و سکون بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام یہ ہے تو تھوڑا مشکل، معاشرے میں امن کو پھیلانا اور یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہے مشکل۔
امن ہوگا، سکون ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی مشکلات بھی آئیں گی. تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اب آگے 4 نکاتی طریقہ اور ایجنڈا سکھائیں گے، اور وہ اس پہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس پہ عمل کیا جائے گا تو یہ کام تمہارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، سہل بھی ہو جائے گا، اور یہ ممکن بھی ہوگا. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ایک گروہ بن جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ. مطلب ایک گروہ، کوئی ایسا ایک جماعت کوئی ایسی اٹھے جو قرآن کو تھام کے اٹھے، جو قرآن کی تعلیمات لے کر اٹھے. اور پھر وہ کیا کرے؟ سب سے پہلا کام کہ تم لوگ ایک گروہ بن جاؤ، اور پھر اس گروہ کو کیا چاہیے؟ یدعون الی الخیر، وہ جماعت نکلے اور باہر دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف بلائے، اس قرآن کی طرف بلائے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی اشاعت کرے، انہیں بتائے کہ ہم نے یہ قرآن کو تھاما ہے، ہمیں تو سکون مل گیا، ہم پہلے پریشان تھے، ہم پہلے مشکلات میں تھے، ہمیں سکون مل گیا، ہمیں ہدایت مل گئی ہے، ہمیں اللہ کی محبت مل گئی ہے، دیکھو ہم نے یہ تھاما تھا، تم بھی آؤ، تم بھی اس قرآن سے جڑ جاؤ، تمہیں بھی سکون مل جائے گا، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی، تم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. دوسرا کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور جب دعوت دینی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ خلوص سے، پیار سے، محبت سے دعوت دینی ہے، محبت سے لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آسانیاں کرو، سختیاں نہ کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یہ طریقہ اپناتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی طرف، قرآن کی طرف بلانا ہے. اور جب وہ آئیں گے، دیکھیں لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت بہت زیادہ ہے. جب انہیں ہم کہتے ہیں نا کہ آؤ قرآن کلاس میں، آؤ قرآن سیکھیں، تو ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ہی نہیں ہے، یہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ایک دن آئے، 2 دن آئے، اب بس چلے گئے. نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے تو نہیں کچھ ایسا کر دیا. مطلب لوگ تو شوق سے آتے ہیں، کیا ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق اور ہماری باتیں کوئی ایسی طنز اور تنقید والی تو نہیں تھی کہ وہ آئے اور وہ بھاگ گئے، اور ہم نے ہی تو نہیں کہیں انہیں بھگا دیا. تو یہ طریقہ جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم بلاؤ گے، لوگ آئیں گے، ضرور آئیں گے، ان پہ اپنی علم کی برتنی نہ جتانے لگ جانا، ان پہ کفر کے فتوے نہ لگانے لگ جانا. کیا کرنا؟ جب وہ لوگ آئیں تو پھر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، پھر ان کو نیکیاں سکھانا. جب وہ آئیں پیار محبت سے انہیں بلاؤ، اخلاص کے ساتھ حسن سلوک سے ان کو بلاؤ، اور پھر ان کو نیکیاں سکھاؤ. انہیں بولو کہ چلو آؤ ہم نماز سیکھتے ہیں، چلو آؤ ہم وضو کرنا سیکھتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقہ خیرات کرنا سیکھتے ہیں. ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب انہیں بتاتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کچھ نیکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں جو برائیوں کو لے جاتی ہیں. جب وہ آئیں گے، ہم انہیں نیکیاں سکھائیں گے، تو پھر ان کی نیکیاں ہی ان کی برائیوں کو دور کر دے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایسی ہے جو فحش اور منکرات کو نکال دیتی ہے. تو جب وہ نماز پڑھنے لگیں گے، وضو کرنے سیکھیں گے. وضو کیا ہے؟ جب وضو انسان کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے فحش اور منکر سے دور ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو مصیبتیں، پریشانیاں اور یہ بری چیزیں ان سے دور ہو جاتی ہیں. ذکر کرے گا تو شیطان ان کے پاس سے بھاگ جائے گا. یہ چیزیں ہیں، جب وہ یہ کام کریں گے تو کچھ نیکیاں تو وہ کرنے لگ جائیں گے، اور یہ کیا ہوگا؟ کچھ برائیاں تو ویسے ہی ان کی نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد بھی اگر چھوٹی موٹی کوئی برائی ان کے اندر رہ جائے نا، تو پھر چوتھے اور آخری سٹیج کے اوپر تم لوگوں نے کیا کام کرنا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو اب ان کے اندر جو چھوٹی موٹی برائیاں رہ گئی ہیں نا، اب انہیں نکالنے کی کوشش کرو. ہمارا طریقہ سب سے بڑا اور غلط طریقہ ہوتا ہی ہے، کوئی آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی برائیاں دور کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ غلط کام ہے، تمہارے اندر یہ غلط رویہ ہے، تمہارا یہ غلط طریقہ ہے، اس کو پہلے دور کرو. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. لوگ بھاگ جاتے ہیں. دعوت کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی دیکھ لیجئے. لوگ آتے تھے، انہیں دین سکھایا جاتا تھا، انہیں نیکیاں بتائی جاتی تھی، انہیں چھوٹے چھوٹے طریقے بتائے جاتے تھے. یہ نہیں کہ یہودی بھی آ رہے ہیں ان کو بھی کیا کیا جاتا تھا؟ ہم نے جیسے پہلے دیکھا وہ دین سیکھنے آ رہے تھے. یہ نہیں کہ ان کی تنقید کی جا رہی تھی کہ تم اپنے الفاظ ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو. نہیں، بلکہ ان کو اچھی باتیں بتاتے بتاتے مسلمانوں کو ہی تاکید کی جا رہی تھی کہ تم لوگ دیکھو اپنا رویہ چینج کر لو تاکہ ان کو کوئی موقع ہی نہ ملے. یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت کا کہ جب کوئی آئے پہلے قرآن خود پڑھے، سیکھیں، جیسے کچھ سمجھ میں آئے لوگوں کو بتانا شروع کریں، ان کو اپنی طرف مائل کریں، انہیں نیکیوں کی طرف بلائیں. برائیاں اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ اگر کوئی برائی رہ جائے گی تو پھر انہیں آہستہ آہستہ اور پیار اور محبت کے ساتھ سب کے سامنے بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ان کی عزت نفس پہ سوال آ جائے.
الگ سے پیار سے بٹھا کے ان کے اندر اگر کوئی برائی رہ گئی ہے تو پھر انہیں نکالا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ 4 نکاتی طریقہ ہے جس سے دنیا بدلے گی. لوگ قرآن کی طرف آئیں گے, وہ لوگ ایک جماعت بن جائیں گے, اور پھر دنیا میں امن بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, اور یہ پھر وہ مسلمان جماعت بن کے ابھرے گی جو پھر اس پہ دنیا پہ اللہ کا نظام قائم کرے گی. یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگ یہ کام کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں, جو لوگ یہ کام کریں گے تو پھر وہی لوگ فلاح پائیں گے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ فلاح و کامیابی انہی کے لیے. کہیں تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس وقت سخت سزا پائیں گے, جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا, اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی, وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو تمہیں ٹھیک ٹھیک سنائے جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے, وہ سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش کیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بھلائی کی طرف بلائیں گے اور ان سے روکیں گے پھر وہی جو ہے وہ فلاح پائیں گے, اور آخرت جو ہے وہ بھی انہی کے لیے بہترین ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے مزید چیز سمجھا رہے ہیں. کنتم خیر امتن, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب دنیا کے بہترین لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کنتم خیر امتن, کہ تم بہترین ہو. کتنا بڑا تاج ہے جو ہمارے سروں پہ رکھ دیا گیا ہے. قرآن پڑھنے والے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امتین, یو آر دا بیسٹ گروپ آف پیپل. تم بہترین ہو. لیکن کیوں بہترین ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے اخرجت للناس, تمہیں امت میں سے بہترین لوگ بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بہترین لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین بنا دیا, اب ہم اپنے گھر بار سنبھالیں, اپنے آپ کو سنواریں, اپنی جائیدادیں اکٹھے کرنے لگ جائیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے نہیں پیدا کیا, تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. تم لوگوں میں جاؤ گے اور جا کے کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں میں جا کے بھلائی کی تاکید کرو گے اور انہیں برائیوں سے روکو گے. پہلی چیز یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا کرنا ہے, نیکی کا حکم دینا ہے, ان کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے آخر میں چیز آتی ہے کہ پھر تم نے ان سے برائیاں بھی ان سے دور کرنی ہے. اور برائیوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کی تزکیہ کا طریقہ ہے. اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جب تم ظلم کو دیکھو اور طاقت رکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل میں اس سے برا جانا, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, کمزور ترین درجہ ہے. اور اسی حوالے سے آپ سے سب نے وارن بھی کیا تھا کہ تم پر لازم ہے کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو اس کا ہاتھ تھام لو, مطلب لوگوں کو ظلم کرتے دیکھو تو انہیں روک لو کہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. اور پھر کیونکہ جب تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تم پہ عام عذاب نازل کرے گا. آج یہی طریقہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, لوگ برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور کوئی بولتا نہیں ہے, خاموش رہ جاتے ہیں. کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی فحاشی کر رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, فتنہ فساد پھیلا رہا ہے, لیکن کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے, خاموش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ سے سامنے فرما رہے ہیں, ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ عام عذاب نازل کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کتنے عذابوں سے دوچار ہے, کبھی سیلاب آ جاتا ہے, کبھی کرونا آ جاتا ہے, کبھی ڈینگی آ جاتا ہے. یہ عام عذاب ہے. یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ جب گناہ کو دیکھا جاتا ہے تو کوئی اوپر اٹھتا نہیں ہے, کوئی چپ نہیں کراتا, کوئی نہ روکتا نہیں ہے. اور پھر اسی حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بستی تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا تھا.
یہ دیکھ لیجئے, یہ کان کھول کے سنیے, کیونکہ ہم انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن کا علم تو ہمارے پاس آ چکا ہے, پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں نیکی اور برائی کا پتہ ہے, ہمیں حلال حرام کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, واقعہ آتا ہے کہ ایک بستی پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پہ عذاب نازل کرو. فرشتے گئے اور فرشتوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بستی میں ایک گھر ایسا ہے جس میں ایک شخص ہے اور وہ بہت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا بہت فرما بردار بندہ ہے, کیونکہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جس شخص میں کوئی ایمان والا بندہ ہو بستی میں تو وہاں پہ عذاب نہیں آتا. یہاں تو پہلے ان کو نکال دیا جاتا ہے, یہاں پھر ادھر عذاب نہیں آتا. تو یہ طریقہ جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تو تیرا ایک بہت عبادت گزار بندہ ہے, تو ہم اس بستی پہ عذاب کیسے نازل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عذاب کا سلسلہ اس گھر سے ہی شروع کرو, اس گھر سے ہی شروع کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو عبادتیں کرتا رہا, خود تو نیک بنتا رہا, لیکن اس کے ارد گرد کا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہا اور اسے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا کہ انہیں روکے, انہیں منع کرے, انہیں ہدایت کی طرف بلائے. تو لہٰذا یہ وہ شخص ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گھر سے ہی حساب شروع کرو. تو یہ دیکھ لیجئے, آج یہ دیکھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود نمازیں پڑھیں, ہم خود قرآن پڑھیں, تہجد ادا کریں اور پھر روزے رکھیں, سارے صدقہ خیرات ہم کرتے رہے, سب کچھ خود اکیلے ہی کرتے رہے اور لوگ ہمارے گرد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہے اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے. ایسا معاملہ نہیں ہوگا. قرآن کو تھامنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلایا جائے, پھر برائیاں ہو تو انہیں ان سے روکا جائے. یہ طریقہ جب اپنائیں گے تبھی ہدایت اور فلاح جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تاج اسی لیے تم لوگوں کے سر پہ رکھا گیا ہے کیونکہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہو اور بدی سے روکتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہیں کے حق میں بہتر ہوتا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان میں سے بیشتر افراد نافرمان ہی ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا ہی سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ پھیر دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑے گی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کی ذمے میں پناہ مل بھی جائے تو یہ بات اور ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ پھر آگے سے جنتیوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ جو اچھے اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ دیکھیں راتوں میں کیا کر رہے ہیں, اللہ کو سجدے بھی کر رہے ہیں, اللہ کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں. راتیں تو ان کی ایسی ہیں تو پھر دن ان کے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما دیں دن میں یہ کیا کرتے ہیں, دن میں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد, وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ میں ہی ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا اور وہ اسے برباد کر کے رکھتے. اللہ نے ان ظالموں ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ کافروں سے ولایت نہیں ہوگی. کس سے ہوگی؟ صرف اللہ سے اور ایمان لانے والوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں ان سے ولایت کرنی, کیونکہ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی تو ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلتا ہے اور جو وہ کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دی ہے, اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے. اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کا ہی طریقہ ہے, کبھی ان کے کوئی تہوار منا رہے ہوتے, کبھی کوئی تہوار منا رہے ہوتے. کبھی یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کو کوئی تہوار منا رہے ہو, کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ہی ان سے محبت رکھتے ہو, وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے, حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو.
جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو تمہارے ہی خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال ہی ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غضب میں خود آپ ہی جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو بہت برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کام نہیں کرے گی۔ کب تک؟ بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر رہو۔ جو شخص صبر کرے گا، جو قوم صبر سے اللہ کی اطاعت پہ جمے رہے گی اور صرف اللہ کا ہی خوف کرے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر دشمنوں کی چالیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اس سے آگے اب غزوہ احد پر تبصرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو، کب؟ غزوہ احد کے بعد کا، جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے، وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کے لیے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ اب جنگ تو کرنی ہی ہے، تو پھر یہ طریقہ تھا کہ یا تو ہم ان کا انتظار کریں اور مدینہ جب وہ پہنچے تو مدینہ میں رہ کے ہی ان کے خلاف جنگ کی جائے، یا پھر ہم آگے بڑھ کے مدینہ سے باہر جا کے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں۔ تو یہاں پہ جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی، اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی جہاد کریں گے اور مدینہ میں رہ کے ہی جنگ کریں گے، لیکن جو بہادر اور جلیل القدر صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم آگے بڑھ کے مقابلہ کریں گے۔ تو پھر وہ بات فائنل ہوئی تھی کہ مدینہ کی حدود سے نکل کے باہر مقابلہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی نے جب یہ کہا کہ میری بات تو مانی نہیں گئی، تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو جنگ میں جو ہے شامل نہیں ہوں گا، اور وہ اپنے 200 لوگوں کو لے کر 200 بندوں کو لے کر نکل گیا، پھر وہ اس میں شامل ہوا۔ اور جب 200 وہاں پہ کتنی بڑی تعداد جو تھی مشرکین مکہ کی حملہ آور ہونے کے لیے آئی، اور جب یہ 200 لوگ بھی نکل گئے تو پھر 2 گروہ تھے، ہمیں پتہ چلتا ہے 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ یہ 2 قبیلے ان کے دلوں میں نا خوف آ گیا اور تھوڑا ڈر آ گیا اور تھوڑا یہ گھبرا گئے کہ 200 لوگ پہلے ہی ہماری تعداد کم ہے، 200 لوگ اور نکل گئے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بعد میں انہوں نے پہلے بزدلی دکھائی، پہلے ڈر گئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل آمادہ کر دیے اور یہ بھی ساتھ سوار ہو گئے۔ انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ تمہاری مدد کر ہی چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت زیادہ کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اس وقت تو اور بھی زیادہ تعداد کم تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، اللہ اب بھی کرے گا۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات سارے اللہ ہی کے پاس ہے، یہ کیا معاملہ تھا؟ غزوہ احد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخم انہیں لگے تھے اور وہ کافی زیادہ زخمی ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفار کے حق میں بد دعا کی تھی۔ آپ سے نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، لہٰذا یہ ایک بات انہوں نے کہی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی اصلاح کر دی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔
کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے، وہ فلاح پائے گا یا نہیں پائے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا. ہمیں بھی اس بات سے گریزی کرنا چاہیے. ہم کسی شخص کو کچھ بھی کام کرتے دیکھتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہم ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں یار یہ تو جہنم میں ہی جائے گا، اس کے تو کام ہی جہنمیوں والے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے جنت دے اور جسے چاہے جہنم دے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سود کے حوالے سے دوسرا حکم تھا. پہلا حکم جو ہے وہ سورہ روم میں ہے، یہ دوسرا حکم ہے، اور فائنل حکم سورہ بقرہ میں آ گیا، تو یہ دونوں حکم اب منسوخ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جس کی وسعت زمینوں آسمانوں جیسی ہے اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کچھ جنتیوں کی صفات بتائیں گے. جنتیوں کی صفات، یہ دیکھیں بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفات جو ہے اور متقیوں کی صفات بتا رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ہائی لائٹ کر لینی چاہیے. بے شک اپنی ایک لسٹ بنا لیں، ایک کاپی لے لیں جس پہ نا آپ لکھ لیں کہ جنتیوں کی صفات یہ، اور پھر ہمارے پاس پورا رمضان ہے اپنا تزکیہ کرنے کا. اس کے بعد بھی ہمارے پاس جتنی زندگی ہے ہم اس میں اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہم نے اب یہ چیز اپنانی ہے، اب ہم نے یہ چیز اپنانی ہے، یہ چیز اپنانی ہے. آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں جب وہ چیز آتی جائے گی نا تو پھر ہم خود ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی بن جائیں گے. تو اس کو ہائی لائٹ کرتے جائے کہ یہ کریے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جنتیوں کی صفات کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ متقین ہوتے ہیں. جنت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقیوں کے لیے. بار بار اللہ کا تقویٰ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے. پھر آگے متقیوں کی صفات کیا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء. جنتی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا تقویٰ کرنے کے بعد جنت کے حصول کی خاطر جنت کی قیمت ادا کرتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. ہمارا اکثر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ غم میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور تو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں. لیکن یہ جنتی لوگ اور متقی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس مال ہے چاہے نہیں ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، جیسے ہر حال میں وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ غصے کو پیے جانے والے ہوتے ہیں. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس کا اگر ہم دیکھیں قاظمین کا مطلب ہوتا ہے قادمہ، اور قادمہ کہتے ہیں سانس کی نالی کو. سانس کی نالی کو قادمہ کہتے ہیں. اور قاظم وہ ہوتا ہے جو اپنی سانس کی نالی کو دبا لیتا ہے. جب سانس کی نالی دبتی ہے، جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ سانس کی نالی دب جاتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں. تو لہٰذا بیسیکلی جو قاظمین الغیظ ہے یہ وہ ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں یہ قاظمین الغیظ. اور آپ دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ جنتیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ غصے کو بھی، آج کل تو ہر انسان کا یہ خرابی اس کے اندر ہے اور صرف اس کے اندر موجود ہے کہ اسے بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے. لوگ تو خود کہتے ہیں یار مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرے ساتھ کوئی الٹی بات نہ کرنا، کہہ دیتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتی بننا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس کی صفت میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں. قاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اور اس کے حوالے سے حدیث میں مشورے بھی موجود ہیں. اب ہمیں غصہ تو آتا ہی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتا دیے کہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو تو پھر یہ کچھ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے. آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، تو لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے. اور پانی پینے کے لیے پھر کیسے؟ پانی بیٹھ کے پیا جائے. اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی تو پتہ چلتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے اگر تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ، اور اگر تم بیٹھے ہو تو تم لیٹ جاؤ، ورنہ جگہ تبدیل کر لو. اور جب پانی پینے کے لیے جائیں گے تو جگہ تو آٹومیٹیکلی تبدیل ہو ہی جائے گی. تو لہٰذا غصہ جو ہے وہ آگ سے، شیطان آگ سے، تو پانی پینا ہے. اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تو پھر وضو کر لے. اور اگر پھر بھی بہت ہی زیادہ غصہ ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر غسل کر لے. اور ایسا نہیں ہے کہ غصہ کسی کو آ رہا ہے ہم کہ غصہ پانی سے بجھتا ہے اس کے اوپر پانی پھینک دیا، ایسا نہیں ہے. اس کو اور زیادہ غصہ آ جائے گا. اپنے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر پانی پی لیں، نہیں تو وضو کر لیں یا پھر غسل ہی کر لیں اگر بہت ہی زیادہ غصہ اور ختم ہو ہی نہیں رہا.
یہ طریقہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو پانی، اور دوسرا آپ سے نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، تو پھر شیطان کے وسوسوں سے بچنا اور شیطان کو بھگانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے دل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے میں اس کا شیطان رہتا ہے اور ایک حصے میں فرشتہ رہتا ہے. جب وہ ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر نہیں کرتا تو پھر فرشتہ چلے جاتا ہے اور شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں اپنی ایک چونچ مارتا ہے اور اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر اگر غصے کو بھگانا ہے تو شیطان کو بھگانا پڑے گا، اور شیطان کو بھگانے کے لیے پھر ذکر الہی بہت ضروری ہے. اور جب ذکر کیا جائے گا تو پھر آیت الکرسی جو ہے وہ بھی شیطان سے محفوظ رکھتی ہے. اور پھر ایک اور چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ شیطان سے اگر پناہ چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لی جائے. اور یہاں پہ بھی ایک دعا لکھی ہوئی تھی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ دعا جو ہے یہ بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے. یہ 2 کام ہو گئے. اور پھر ایک اور بہت بڑی چیز کہ خاموش رہا جائے. جب غصہ آئے تو اس کے بجائے کہ ہم کسی کو 2-3 سنا دیں اور بات اور زیادہ بڑھ جائے، خاموش ہو جائے کریں. خاموش ہونا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور مسلمان عورت کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ خاموشی اور صبر اختیار کرے. اگر میں آپ کو واقعہ بتاؤں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا شاید، کہ ایک عورت تھی، وہ آئی اور وہ کہتی ہے کہ میری ساس جو ہے نا وہ بہت زیادہ نہ بولتی ہے، اور بہت زیادہ جھگڑا اور فساد اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت بولتی رہتی ہے. تو ان کو ایک ٹوٹکا کہہ دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دیں، کوئی چیز دیں جس سے نا یہ معاملہ جو ہے نا سیٹل ہو جائے. ان کو ایک چیز دے دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا جب بھی وہ بولنا شروع کریں گی نا تو آپ نے اس کو اپنے دانتوں میں رکھ لینا ہے اور اس کو زور سے چبا لینا ہے اور اس کو کھولنا نہیں ہے. اگر آپ نے منہ کھول لیا نا اور وہ گر گئی تو سارا اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اب ایسے ہی ہوا، وہ جب اس کی ساس بولنا شروع کرتی تھی وہ اپنے دانتوں میں چبا لیتی تھی کہ میں تو کوئی جادو اور منتر کر رہی ہوں. ایسے ہی ہوا. پھر کچھ عرصے بعد وہ خود آئی اور کہتی ہے کہ بہت اچھا آپ نے جو ہے نا اس کا حل بتایا. اب وہ تھوڑا سا بولتی ہیں، 1-2 بات کرتی ہے اور چلے جاتی ہے اور معاملہ ختم، اور ہمارے گھر میں اتنا امن اور سکون ہو گیا. اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی خاموشی. وہ خاموش ہو جاتی تھی، آگے سے پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، غصہ نہیں کرتی تھی، تو معاملہ تو وہی سیٹل ہو جاتا تھا. بڑے جو ہوتے ہیں انہوں نے باتوں پہ سمجھانا تو ہوتا ہی ہے، انہوں نے تھوڑا بہت غصہ ڈانٹ ڈپٹ تو کرنی ہوتی ہے. باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائیں، بات سنیں، صبر کریں اور خاموشی سے اس کی بات کو مان لیں، تو مسئلے کا حل تو خود بخود ہو جاتا ہے. لہذا ایک یہ بہت بڑا ہتھیار ہے خاموشی. جب غصہ آئے خاموش ہو جائیں. اور یہ بھی نہیں ہے، باقی پھر اپنے اثرات، اپنے چہرے کے تاثرات کو بھی درست رکھنا ہے. بسا اوقات لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن آنکھوں سے اشارہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یار مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اب آگے نہ بولنا. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ کاظمین الغیظ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور پی جانے کا مطلب ہے کہ اثر بھی کسی کو نظر نہیں آتا کہ اسے غصہ آیا بھی ہے یا نہیں. یہ ہے جنتیوں کی صفات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں بھائی یہ جنتی ہیں اور انہی کو میں نے جنت میں لے کے جانا ہے، تو آج سے یہ طریقہ ضروری اپنا کے دیکھیں کہ غصہ نہیں کرنا. کوئی کچھ کہہ جاتا ہے اگنور کر دیں، معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے خود ہی فرمائے گا کہ نہ صرف وہ غصے کے پی جاتے ہیں بلکہ وہ عافین عن الناس، پھر وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. جو ان پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ انہیں اگنور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نہ صرف انہیں معاف کرنا ہے بلکہ ان کے ساتھ احسان کا طریقہ، مزید ان کے ساتھ بھلائی، مزید ان کو تحفے تحائف دیں، مزید ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. تو یہ طریقہ ہے. اگر ہم دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو انہیں قتل کیا، قتل کی سازش کی، گھر سے دور، ماں باپ سے دور چلے گئے، کہیں اور بستی میں چلے گئے، لیکن جب وہ ملے تو انہوں نے کیا کیا؟ نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان پہ احسان بھی کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اپنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایسے لوگ جو ہے وہ جنتی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پسند بھی فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں میں قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا طریقہ ایسا ہو جائے جیسا تجھے پسند ہے، ہم تجھے پسند آ جائیں اور ہمیں تو اللہ اپنی جنت کے لیے منتخب فرما لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.